بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں انفو وائس کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ قرآن اینڈ سائنس چیپٹر 1۔ دوستوں، یہ وہ سیریز ہے جس میں ہم قرآن پاک میں موجودہ سائنسی حقائق کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فرعون کی لاش کے بارے میں بات کریں گے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم تمہاری لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیں گے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مصر میں جو ممی موجود ہے، جسے ہم فرعون کی ممی کہتے ہیں، اس کو کیسے ثابت کیا کہ یہ وہی فرعون کی ممی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ پھر دوستوں، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے تھے۔ دراصل فرعون اس وقت کے بادشاہ کا لقب تھا، جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ پیارے دوستوں، تحقیقات کے مطابق پتہ چلا کہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام رامسیس دوئم تھا۔ بائبل کے بیان کے مطابق اس نے بنی اسرائیل سے بہت زیادہ شہر تعمیر کروائے تھے، جن میں سے ایک کا نام رامسیس رکھا گیا تھا۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تیونس اور قطر کے اس علاقے میں واقع تھا، جو دریائے نیل کے مشرق میں واقع ہے۔ رامسیس کی وفات کے بعد اس کا جانشین مرنفتہ مقرر ہوا۔ اس کے دور حکمرانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے تو یہ اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبا کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یونس میں کچھ اس طرح فرمایا ہے: اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو۔ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور اس فرعون کی ممی کو 1898 میں دریائے نیل کے کنارے پر دریافت کیا گیا تھا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ اور پھر ڈاکٹر ایلیٹ سمتھ نے 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے اس کے کپڑوں کو اتارا اس کا معائنہ کرنے کے لیے۔ اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ اس وقت سے ممی قاہرہ کے عجائب گھروں میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ پھر دوستو، محمد احمد ادودی اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ اس لاش کی ناک کا سامنے والا حصہ نہیں ہے، جیسے کسی جانور نے کھا لیا ہو یا پھر سمندر کی کسی مچھلی نے منہ مارا ہو۔ پھر اس کی لاش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دیا گیا ہو تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو۔ پھر دوستو، جون 1975 میں ڈاکٹر مورس بوکائے نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے فرعون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت تک ڈھکے ہوئے تھے، اور پھر ڈاکٹر مصطفیٰ منیالوی نے اس ممی کے جسم کے اندرونی حصوں کا جائزہ لیا، اور یہ اندرونی جائزے کی پہلی مثال تھی جو کسی ممی کے سلسلے میں ہوا تھا۔ اس ترکیب سے جسم کے بعض اندرونی حصوں کی اہم تفصیلات معلوم ہوئیں۔ اس کے بعد بہت سے ڈاکٹر اور سائنسدانوں نے ان چند چھوٹے چھوٹے اجزاء کا مائکروسکوپ کے ذریعے سے مطالعہ کیا، جو کہ خود بخود اس ممی کے جسم سے الگ ہو جاتے تھے۔ ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے ان مفروضوں کو مضبوط کیا جو فرعون کی لاش کے محفوظ رہنے کے متعلق قائم کیے گئے تھے۔ ان تحقیقات کے نتائج کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصہ پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور مدت تک پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی حالت اور خراب ہو سکتی تھی۔ اگر پانی کے باہر بھی غیر خنوج شدہ حالت میں ایک لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو پھر بھی یہ محفوظ نہ رہتی۔ ان معلومات کے لیے کوششیں جاری رکھی گئیں کہ اس لاش کی موت کیا پانی میں ڈوبنے سے ہوئی یا کوئی اور وجوہات بھی تھی۔ مزید تحقیقات کے لیے ممی کو پیرس لے جایا گیا اور وہاں لیگل آئیڈینٹیفیکیشن لیبارٹری کے مینیجر سیکالڈی اور ڈاکٹر ڈیوگون نے مشاہدات کے بعد بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے کو پہنچی، کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے میں کافی خلا موجود ہے
اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتابوں میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے واقعے کی تصدیق کرتی ہیں، جس میں بتایا گیا کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے محفوظ رہی اور آخرکار اس کو 19ویں صدی میں دریافت کیا گیا۔ انشاءاللہ یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو سامان عبرت کے لیے محفوظ کر لیں گے۔ صرف قرآن مجید میں موجود ہے، اس سے پہلے کسی دوسری آسمانی کتاب میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے معلومات لے کر اس کو قرآن میں لکھ دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، جیسے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جھوٹا پراپوگنڈا ہے۔ چنانچہ یہ قرآن مجید کے سچ اور منجانب اللہ ہونے کا ایک اور لارائب ثبوت ہے، جس کو جھٹلانا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق بنی اسرائیل کے عروج کے وقت کے فرعون کا نام امن جوتف سوم تھا، جو مصری حکمرانوں کے 18ویں خاندان سے تھا۔ اس وقت کا لڑکا امن جوتف چہارم صرف 7 سال کا تھا، اس لیے ملکہ تائی یا حضرت آسیہ نگراں کی حیثیت سے فرعون کو ڈوب کر مرنے کے بعد حکومت کرنے لگیں۔ 6 سال بعد 1375 قبل مسیح میں امن جوتف چہارم نے انتظام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اخناتون کے لقب سے 17 سال تک حکومت کی۔ حضرت آسیہ کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے ایک اچھا بادشاہ ہوا، جس نے سب دیوتاؤں کی پرستش بند کرا کے خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا، اور قرآن پاک جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی، جس کو ہم پڑھ کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ انفو وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے گا۔